خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب کی 12ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ اس وقت جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے، تاکہ جو اشعیا نبی کی ماتمت کہا گیا تھا پورا ہو کہ زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین جھیل کی راہ اردن کے پاس غیر قوموں کا جلیل، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یسوع جلیل کی جھیل کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے دو بھائیوں شمعون کو، جو پترس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے دو بھائیوں زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اور انہیں بلایا۔ وہ فوراً اپنے جالوں اور باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام جلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر ایک بیماری اور کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اسی خدا میں میرے عزیزو، آج ہمارے پاپا اعظم پوپ فرانسس نے پوری دنیا میں اعلان کیا کہ آج کا یہ اتوار جو ہے یہ کلام مقدس کے اتوار کے طور پر منایا جائے۔ کلام کے لیے مختص کیا گیا ہے آج کا یہ اتوار۔ اسے بائبل سنڈے بھی کہتے ہیں، کلام مقدس کا اتوار بھی کہتے ہیں۔ ہر اتوار ہی کلام مقدس کا اتوار ہے، کیونکہ ہر اتوار کو ہی ہم کلام مقدس سے فیض یاب ہوتے ہیں، کلام مقدس کی تلاوتیں سنتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں اور خدا کے کلام سے برکت اور فضل پاتے ہیں۔ لیکن آج خاص طور پر کلام مقدس پر دھیان و گیان کرنے کے لیے، کلام مقدس کی اہمیت خاندانوں اور گھرانوں میں اجاگر کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کلام مقدس سے پیار کریں، کلام مقدس کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، کلام مقدس کی رہنمائی حاصل کریں، کلام مقدس کی طرف آئیں اور کلام مقدس سے تربیت پائیں۔ آج کے اتوار کے موقع پر ہم کلام مقدس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں سنتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے لوگوں سے کیا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے انجیل مقدس میں سنا کہ خدا یسوع مسیح نے بشارتی زندگی کا اعلان کیا اور اپنی اعلانیہ زندگی، بشارتی زندگی کا، منادی کا اعلان کیا
کو پتا چلا کہ یوحنا گرفتار کروایا گیا ہے تو پھر خدا یسوع مسیح ناصرت سے جو ہے کفرنہوم شہر میں چلے گئے اور کفرنہوم میں جا کر قیام کیا اور وہاں پر جو ہے انجیل کی بشارت دینے لگے، کلام کی بشارت دینے لگے۔ اور یہ کفرنہوم شہر جو ہے یہ نفتالی اور زبلون کی سرحدوں میں ہے، جن کے بارے میں آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا تھا۔ اشعیاء نبی نے 700 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ اے زبلون کی سرزمین، اے نفتالی کی سرزمین، غیر قوموں کا ذلیل، تجھ پر بڑا رحم ہوا ہے۔ وہ قوم جو اندھیرے میں بیٹھی تھی، جو تاریکی میں بیٹھی تھی، ان پر خدا کے کلام کی روشنی چمکی ہے۔ اور خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا کا کلام خداوند یسوع المسیح خود ہے، جو کلمہ بن کر مجسم ہوا، جو کلام بن کر ہمارے درمیان آیا، جو کلام کی صورت میں ہمارے درمیان مجسم ہوا اور ہمارے درمیان قیام کیا ہے۔ آج کی یہ جو تلاوتیں ہیں یہ بڑی زبردست اور خوبصورت تلاوتیں ہیں، اور ہم ان تلاوتوں کی روشنی میں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے بے شمار برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سنا کہ خدا یسوع مسیح نے اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا تو کفرنہوم شہر یہ بھی گلیل کی جھیل کے کنارے آباد ایک شہر ہے، اور اسی گلیل کی جھیل کے کنارے پر جو ہے خدا یسوع مسیح نے اپنے پہلے 4 شاگردوں کو بلایا تھا۔ پہلے 4 شاگردوں کو بلایا تھا۔ شمعون جس کا نام یسوع نے پترس رکھا تھا، اس کا بھائی اندریاس، شمعون اور اندریاس یہ 2 بھائی تھے، اور پھر زبدی کے 2 بیٹے یعقوب اور یوحنا، یہ 2 بھائی جن کو خداوند یسوع مسیح نے گلیل کی جھیل کے کنارے جو ہے مچھلیاں پکڑتے ہوئے، شکار کرتے ہوئے، مچھلیاں پکڑتے ہوئے، یہ مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، اور یہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں پکارا اور کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ یسوع نے کہا تھا میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ سب مل کے میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں۔ یہ یسوع کی دعوت ہے۔ ایک مرتبہ پھر میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ جی ہاں، یسوع کی دعوت، یسوع کا بلاوا ان 4 شاگردوں کے لیے یہ تھا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ یہ بیچارے اپنے کام کاج میں مصروف تھے، روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے تھے اور اپنے اپنے خاندانوں سے منسلک تھے، بے شمار ذمہ داریاں تھیں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس بھی بے شمار ذمہ داریاں ہیں، بے شمار ہماری زندگی کی جو ہے پریشانیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، زندگی بڑی مصروف ہے، لیکن یسوع کے ایک ہی جملے نے ان کی زندگی بدل دی، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور اگلی بات جو کلام
पीछे हो लिए, अपने जालों को छोड़कर, उस पेशे से, जिस पेशे से वो मुंसलिक थे, जिस पेशे से उनका रिज़्क मुंसलिक था, जिस पेशे से उनके खानदान की कफालत होती थी, जिस पेशे पर उनके मुस्तकबिल का दारोमदार था, लिखा है कि वो अपने जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कौन ऐसा कर सकता है? आज के दौर में कौन ऐसे यीशु की पैरवी कर सकता है? कौन ऐसे यीशु की शागिर्दियत में आ सकता है कि अपना सब कुछ छोड़कर यीशु पर एतमाद रखे, यीशु पर भरोसा रखे, यीशु पर एतकाद रखे, उसके अल्फाज पर, उसके कहे पर जो है एतमाद करके सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बोले। इसके लिए जज्बा चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए शौक भी चाहिए, इसके लिए शौक भी चाहिए। और जब हम आज कलाम मुक़द्दस का एतबार बना रहे हैं, कलाम मुक़द्दस की अहमियत पर गौर करते हैं, कलाम मुक़द्दस और बाइबल मुक़द्दस का एतबार बनाते हैं, तो ये अल्फाज कलाम मुक़द्दस के हैं। जब यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तो वो सब कुछ छोड़कर, वो लिखा कि अपने बाप सब्जी को छोड़कर उसके पीछे बोलिए, अपने वालिद को छोड़कर, जो उनके बुजुर्गों का, जो उनके पुरखों का पेशा था। शायद उनके तमाम बुजुर्ग नस्ल दर नस्ल इसी पेशे से मुंसलिक थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। वो अपने पुराने पेशे को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु की कबलावा क्या था कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। माहीगीरियत छोड़ दो, मछली पकड़ने वाले मछेरे, माहीगीरियत छोड़ दो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तुम इंसानों को पकड़ोगे, तुम इंसानों को मेरी तरफ खींच लाओगे, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी जात से, तुम्हारी बात से, तुम्हारे अमाल से, तुम्हारे अखलाक से इंसान मेरी तरफ आ जाएंगे, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। इस तरह माशरा बदलेगा, इस तरह सोसाइटी बदलेगी, इस तरह खानदान बदलेंगे, इस तरह घराने बदलेंगे। आदमगीरियत का मतलब ये है यीशु के पीछे आ जाना, यीशु को अपना लेना, यीशु का हो जाना और यीशु के पीछे चलना, ये आदमगीरियत है। अजीजों, यहाँ पर कोई ये ख्याल मत करे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें अपना पेशा छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह एक नई सोच मुतारफ करवाना चाहते हैं, एक नया जज्बा मुतारफ करवाना चाहते हैं, एक नया रुझान सोसाइटी में और माशरे में पेश करना चाहते हैं कि अपने अपने पेशे से मुंसलिक होकर भी तुम मेरे पीछे चल सकते हो, तुम मेरे पीछे हो सकते हो, तुम मेरे शागिर्द हो सकते हो, तुम खुदा के कलाम को अपना सकते हो। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने इन शागिर्दों का खुद इंतखाब किया। उस्ताद ने शागिर्द चुने हैं कि मैंने किन को पढ़ाना है, किन को नहीं। हालांकि माशरे में ऐसा नहीं होता। हाँ जी, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, बेटे और बेटियां यहाँ बैठे नौजवान, ये डिसाइड करते हैं, ये फैसला करते हैं हमें कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से स्कूल में जाना है। इनको पता है कि कौन सा उस्ताद, कौन सा प्रोफेसर बेहतर है, किसके पास ट्यूशन पढ़नी है और किसके पास नहीं पढ़नी है। तालिब इल्म शागिर्द फैसला करता है कि मेरा उस्ताद कौन होगा। किसी भी शोबे में, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी फनून लतीफा को माहिर होने के लिए हम उस
ہے، لیکن یہاں پر انجیل مقدس میں یکسر الٹ بیان کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح خود شاگرد چنتا ہے، اس لیے یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں بھی فرماتے ہیں تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا۔ یہ انتخاب تمہاری طرف سے نہیں، یہ میری طرف سے۔ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے۔ اس لیے عزیزوں، ہم سبھی خدا کے کلام کی برکت کے وسیلہ سے چنے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، مخصوص کیے گئے ہیں یسوع کی شاگردی میں شامل ہونے کے لیے، یسوع سے تربیت پانے کے لیے، یسوع سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم سب بھی اس کے شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور چنے گئے ہیں۔ ہم سب کو خدا یسوع مسیح آدمگیریت کے لیے بلاتا ہے۔ یہ جو انہوں نے اپنا پرانا پیشہ چھوڑ کر یہ جو یسوع کے پیچھے ہو دیے، سے مراد یہ بھی ہے کہ پرانا پیشہ چھوڑنے سے مراد یہ بھی ہے کہ پرانی طرز زندگی جو گناہ کی ہے، کمزوری کی ہے، یسوع سے دوری کی ہے، جو غرور اور تکبر کی ہے، ضد کی ہے، ہٹ درمی کی ہے، جھوٹ اور فریب کی زندگی ہے، اسے چھوڑ کر میرے پیچھے آ جاؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ یہ ہے چھوڑنا اپنا پرانا پیشہ، پرانی روش، پرانی سوچ، پرانا طرز عمل، پرانا اخلاق چھوڑ کر نئے اخلاق کو اپنا لینا۔ یسوع سے کہا میرا کلام جو ہے یہ نئی میں ہے اور یہ نئی مشقوں میں ہی سما سکتا ہے۔ ہمارے دل نئی مشقیں ہیں جہاں نیا کلام، نیا پیغام جو ہے نئی میں، یسوع کا نیا کلام نئی میں کی صورت میں، نئی مشقوں میں ہمارا خدا یسوع مسیح کا کلام ہمارے دل میں سما سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے عزیزوں کہ وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہوئی، وہ پرانی زندگی کو چھوڑ کر، شاید وہ گناہ کی زندگی تھی یا یسوع سے دوری کی زندگی تھی، بد اخلاقی کی زندگی تھی، یا جو بھی ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں گناہ ہے اور فریب ہے اور جو کچھ بھی جھوٹ کا ہے، جو کچھ بھی خدا سے دوری کا ہے، اسے چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ آج کلام مقدس کا اتوار ہے، بائبل مقدس کا اتوار ہے، اور جسو کلام مقدس یہ خدا کا الہام ہے، خدا کی باتیں ہیں، خدا کی نصیحت ہے، خدا کی تربیت کی باتیں ہیں، خدا کی تعلیم کی باتیں ہیں، خدا کے ارادے کی باتیں ہیں، خدا کے منصوبے کی باتیں ہیں کہ خدا انسانوں سے چاہتا کیا ہے۔ کلام مقدس در حقیقت میں خدا کے کلام کی گفتگو اور باتیں ہیں، خدا کے نیک ارادے کی باتیں ہیں کہ خدا انسانوں سے چاہتا کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے۔ عزیزو، ہمارے لیے میں آج یہ بات جو ہے بڑی گہری بات ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے لیے خدا نے کلام مقدس کو کس طرح تحریر کروایا ہے۔ خدا نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو روح القدس کی ہدایت سے اسی زمین پر یہ فضل بخشا اور یہ روح عطا کی اور یہ کلام عطا کیا اور انہوں نے لکھا۔ خدا نے روح القدس کی ہدایت عطا کی، روح القدس کا فضل عطا کیا اور انہوں نے اس روح القدس کی ہدایت سے لکھا۔ جیسے کہ املا لکھائی جاتی ہے نا، املا ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں اور بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو ٹیچر املا لکھاتا اور وہ الفاظ ہمارے تو نہیں ہوتے تھے جو ہم لکھتے تھے، وہ تو استاد کے ہوتے تھے۔ استاد جو کچھ کہتا تھا ہم لکھتے تھے۔ تو یہاں پر کلام مقدس میں استاد
املا لکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، یہ مصنفین خدا کے ہاتھ میں قلم کی حیثیت رکھتے ہیں. قلم اپنے آپ سے کچھ نہیں لکھ سکتا. بائبل مقدس کے مصنفین جو لکھاری ہیں، یہ خدا کے ہاتھ میں ایک پین، ایک قلم کی حیثیت رکھتے ہیں. قلم اپنے آپ سے کچھ نہیں لکھ سکتا جب تک اسے حرکت نہ دی جائے. حرکت دینے والا خدا ہے، متحرک کرنے والا خدا ہے، الہام دینے والا خدا ہے، کلام دینے والا خدا ہے، روح القدس کی ہدایت دینے والا خدا ہے. خدا اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اور شاگردوں کو اپنا الہام اور کلام عطا کرتا ہے اور وہ تحریر کرتے ہیں. اور دوسری بات، یہ کلام مقدس جو ہے نا، یہ آسمان سے کتاب کی صورت میں ہمارے پاس نہیں اترا. ہمارے پاس کلام آسمان سے کس کی صورت میں اترا ہے؟ خدا کے اکلوتے بیٹے کی صورت میں اترا ہے. کیونکہ یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ. اور یہ کلمہ اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان. ایک اور بات، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بڑا کلام پڑھتے ہیں. جی ہم کلام کی تلاوت بڑی کرتے ہیں. عزیزوں، کلام کی تلاوت کرنے سے زندگی نہیں بدلتی ہے. کلام کو عمل میں لانے سے زندگی بدلتی ہے. ہمارے ہاں مسیحیت میں یہ کوئی رجحان نہیں ہے، نہ یہ سوچ ہے کہ اتنے ابواب پڑھ لو تو اتنی برکت ملے گی، اتنی آیات پڑھ لو تو اتنا ثواب ملے گا. نہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کلام پر عمل کرنے سے برکت ہے. کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے برکت ہے. کلام کو اپنی ذات میں ڈھالنے سے برکت ہے. کلام چلتا پھرتا کلام بن جانے میں برکت ہے. یسوع مسیح چلتی پھرتی انجیل، چلتا پھرتا کلام، اور پھر اس کے شاگرد بھی ایسے ہی. جتنے مقدسین ہیں وہ بھی چلتا پھرتا کلام تھے. تو ہماری گفتار جو ہے، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت یہ کلام ہونی چاہیے. ہماری عادات یہ خدا کا کلام ہونی چاہیے. ہمارا اخلاق یہ خدا کا کلام ہونا چاہیے. ہمارا چال چلن یہ خدا کا کلام ہونا چاہیے. جب ہماری زندگی کی یہ ساری کی ساری باتیں خدا کے کلام کے مطابق ہوگی تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا، پھر خدا ہمارے ساتھ ہوگا. عزیزو، آج خدا سے رحم مانگے اور دعا بھی کریں. ہم جو کلام مقدس کو اپنے گھروں میں بڑے پیار سے رکھتے ہیں، قریبے سے رکھتے ہیں، اچھا سا کور بھی چڑھا کر، خوبصورت کور چڑھا کر سینے سے لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، اچھی بات ہے، عزت کرنی چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اچھی بات ہے جو اس میں درج ہے اس کو چوم لے، اس کو اپنا لے، اس کے مطابق زندگی ڈھال لے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. پھر خدا کی برکت دیکھیں کیسی خاندانوں میں اور گھرانوں میں جاری ہوگی. آئے آج خدا سے دعا کریں. ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے ہاتھ خداوند کی طرف بلند کریں گے اور خدا سے دعا کریں گے کہ خدا تو ہمیں برکت دے. کہ آج جب ہم بائبل مقدس کا اعتبار بناتے ہیں، کلام کا اعتبار بناتے ہیں، کہ خداوند ہم ہمیشہ تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں. تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے، اپنے دلوں میں جگہ دے. ہمارے خاندانوں میں، گھرانوں میں تیرے کلام کی تلاوت کی جاتی رہے اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے تیرے کلام کو پہچانے، تیرے کلام پر عمل کرے، تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے. اور اے خداوند تو ہمیں یہ فضل بخش دے کہ ہم بھی تیرے شاگردوں کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑ کر، پرانی زندگی کو چھوڑ کر، پرانی اور گناہ کی روشوں کو چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو دیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.